بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دیکھ۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہر بات جانتا ہے۔ جو کیل ابھری ہوئی ہوتی ہے ہتھوڑا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ داغ داغ مت کہو، سب داغدار ہے، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ غم زندگی، غم بندگی، غم دو جہاں، غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ الفاظ سوچ سمجھ کر خرچ کیجیے، ہر لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں اور ہر مطلب میں فرق ہوتا ہے۔ دھند عقل پر پڑی ہو تو کتابوں کی عینک بھی کام نہیں آتی، غور و فکر کا کپڑا ماننا پڑتا ہے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور اصلاح کر لینا ایک دینی عمل ہے، جبکہ بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی کا عمل ہے۔ محبتیں تو زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالی سے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ ہم زندگی میں اکثر چیزوں کی تمنا کر کے سوچتے ہیں کہ جب مجھے یہ مل جائے گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ غلط۔ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے، اگر کچھ نہ ہو کر بھی ہم خوش نہیں ہیں تو کچھ پا کر بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھنے والا ایک نہیں ملتا، آنکھ والے بہت ہوتے ہیں۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو کسی کی غلطی کو معاف کرے اور نہ ہی کسی کا عیب چھپاتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، کسی حال میں بھی ہو، خواہ سست ہو یا حشاش بشاش، کاموں کے سلسلے میں ثابت قدمی اور مسلسل کوشش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ شکر ادا کیجیے، برا وقت اور برا بندہ زندگی میں آیا اور چلا گیا، جو اس نے سکھایا اس کی مہربانی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور ماضی کی لاش کو کندھے پر اٹھا کر اپنی کمر کو جھکا لیتے ہیں۔ تھکنے سے بہتر ہے ماضی سے جان چھڑائیں، ماضی سے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا۔
بے شک وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تکلیف پر صبر، جہالت پر بردباری اور بدسلوکی پر معاف اور درگزر کرنا بہت عظیم عمل ہے، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ جینے کا بہترین اصول ہے، آپ بھی اپنا لیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف نیک ہی نہ بنیے بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کیجیے۔ توکل، اللہ پر یقین کرنا، ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حکم ماننا۔ خود انسان کے بنائے ہوئے اصول تو ایسے ہیں کہ جو چیز ایک کے ہاں بدترین ہے دوسروں کے ہاں وہی بہترین ہے۔ کسی کے برا یا اچھا کہہ دینے سے آپ اچھے یا برے نہیں بن جاتے۔ اچھائیوں برائیوں کا بھی ایک پیمانہ ہے، وہی جو آسمانی صحیفوں سے اتارا جاتا ہے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو بھلا کون جگا سکتا ہے؟ وہ لوگ چلے گئے جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہے۔ باقی کی محبت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی رہنے والے کا محبوب بھی باقی ہی ہوگا۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں، اے خدا تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، تو ہم پر رحم فرما۔ صحرا میں کشتی وہی بناتے ہیں جنہیں خدا کی رحمت پر بھروسہ ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا بھروسہ توڑنے والوں میں سے نہیں، معجزے انہی لوگوں کا مقدر ہوا کرتے ہیں۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں ایک طویل مدت دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے؟ آپ مسکرائے اور بولے، دوائی کی مقدار بڑھا دو۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو آپ کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ الجھنیں کئی جھک کے بھی سلجھائی جاتی ہیں، لوگ سارے تو نہیں قد کے برابر ہوتے۔ ہر چیز میں حسن ہے لیکن نظر کسی کسی کو آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے جا رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ مایوسی راستے کا سب سے بڑا راہزن ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر اور چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ مشکل راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہی شخص دوسروں کے اعتماد کو جیت سکتا ہے جسے خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری چاہتے ہیں۔ صرف مری ہوئی مچھلیاں ہی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہیں۔ سورج سے سبق سیکھنا ہے تو اسے ڈوبتے ہوئے دیکھو، کیونکہ یہ طلوع بھی ہوگا۔ ذہانت کی سچی نشانی جانکاریوں کی فراوانی نہیں بلکہ خیالات کی گہرائی ہے۔ آپ ایک ہی بار جیتے ہیں لیکن اگر صحیح سے جیے تو ایک ہی بار کافی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے اللہ تو مخفی ہے اور ایک راز ہے، لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے،
کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ انسان کے برے اعمال اس کی تکلیف کی وجہ ہے، اور برے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ اللہ کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ بندے ہمیشہ کعبے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیشہ دل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سب کے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ انسان کی کوشش اور کمائی کرنا ان تالوں کی کنجی ہے۔ چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اس لیے رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے، دنیا سے چل کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہی حال روح انسانی کا ہے، یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ اس دنیا میں جس نے اپنے ظاہری حسن اور کر و فر کو بڑھانے کی کوشش کی، سینکڑوں آفتوں نے اس کی طرف رخ کیا۔ غصہ، حسد، رشک اور شہوت اس کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسانوں سے خلوت اختیار کر اور اللہ سے دوستی جوڑ۔ اگر تو اس کی پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آگ اور پانی تیرے سپاہی بن جائیں گے، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہو، وہ خدا کے نور کی روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔ روحیں اپنی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دم رکھتی ہے، وہ ایک وقت میں زخم اور دوسرے میں مرہم بن جاتی ہے۔ اگر تو شکر جیسی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر بھی صبر کر۔ عقل مندوں کو صبر مرغوب ہوتا ہے، جو بات کرنے کے معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں اتنا تو بڑا نہ بنو کہ دوسرے راضی کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تم اتنی بلندی پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے، پھر دوسرے کو کیسے راضی کرو گی؟ اس تکلیف کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں خدا کی طرف لوٹا دیا، شکر اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا۔ شکر کرو ان نامہربانوں کا جنہوں نے اصلی مہربان کی طرف رجوع کرا دیا۔ جب ابھارا ہے تو اپنے قرب کی حد تک ابھار، جب بنایا ہے تو اپنے لطف کے قابل بنا۔